وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب کریم کا جس قدر بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے اس مادی دور میں ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اس کی کتاب مقدس قرآن مجید میں سے کچھ آیات کا مطالعہ کر سکیں، ان کے بارے غور و خوض کر سکیں، ان کے مفاہیم و مطالب کو جان سکیں، ان کی تشریحات و تفسیر کو سمجھ سکیں۔ اس پہ ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج ہمارے سامنے سورہ بقرہ کی آیات مقدسہ 122 تا 124 ہیں جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ گزشتہ کئی آیات مقدسہ سے بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے، طویل ان کی داستان بیان ہوئی ہے۔ ہم نے بخوبی ان کو ملنے والے فضائل و مناقب اور پھر ان کی حرکات سیئہ، ان کا ضد عناد، انبیاء کے ساتھ بحث کرنا، الجھنا، لڑنا اور پھر قتل کرنے کے درپے ہو جانا، سارے واقعات ہم نے پڑھے ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کی سابقہ فضیلت یاد دلاتے ہوئے اور پھر اس یوم حساب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ جس دن مجرم کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی، اس کے بدلے کسی اور کو پکڑا نہ جا سکے گا، اس کی کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ اور پھر بالخصوص ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والتسلیمات، ان کا خاص ذکر، کس طرح ساری زندگی انہوں نے آزمائشوں میں گزاری اور پھر آزمائشوں میں پورا اترتے رہے، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو سرداری، سیادت، قیادت اور امامت بخشی ہے۔ ان سب میں پہلا نقطہ جو زیر غور ہے، جو زیر مطالعہ اور زیر بحث ہے کہ کیا اسلام میں سفارش کی کوئی گنجائش ہے؟ یہاں جو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُ شَفَاعَةٌ،
یہ آیت کریمہ ہمارے سامنے ہے، اور پھر دوسری طرف ہم سنتے ہیں، احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش کریں گے۔ تو کیا سفارش کا کوئی جواز ہے؟ شریعت میں کوئی گنجائش ہے؟ کتاب و سنت میں اس کا کوئی ثبوت ہے؟ یہ آج کی زیر مطالعہ آیت کریمہ میں جو کہا گیا کہ اس دن سے ڈرو جس دن کسی شخص کے بدلے میں کسی شخص کو کوئی دوسرا شخص فائدہ نہ دے سکے گا، نہ اس کا کوئی ہدیہ فدیہ قبول ہوگا، نہ اس کی سفارش قبول ہوگی۔ ایک ایسا شخص جو نافرمان ہے، جو مجرم ہے، جو مشرک ہے، جو ملحد ہے، جو منکر ہے اللہ کی توحید کا، نبی کی رسالت کا، احکام شریعہ کا، جو منکر ہے، جو مسلسل انکار کرتا چلا جا رہا ہے اور اسی عالم میں موت کے آغوش میں چلا جاتا ہے، اس کو کہا گیا کہ تیرے لیے اس روز کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آج زندگی میں تو نے کسی کی بات نہیں سنی، کل تیری کوئی بات سننے والا نہ ہوگا۔ اور اصل مسئلہ یہ ہے، فطرت اور اصول کے خلاف سفارش یہ ہے کہ ایک نااہل آدمی، ایک غیر مستحق، ایک نالائق آدمی جس کے پاس کسی منصب کی، کسی کامیابی کی، اس کے اصول کی، اس کو پانے کی بنیادی صلاحیت نہیں، اس کی سفارش کر کے اس کو اس پہ بٹھایا جائے، نااہل اور غیر مستحق کو۔ یہ بات قابل اعتراض ہے اور یہ بات قابل نفرت ہے اور قابل تشویش بھی ہے، اور اسی بات نے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رکھا ہے۔ میرٹ کچھ اور ہے، صلاحیتوں کا تقاضا کچھ اور ہے، اور جو سفارش کے ذریعے وہاں بٹھایا جا رہا ہے وہ کچھ اور ہے، وہ طریقہ ہی اور ہے۔ یہ سفارش اگرچہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، لیکن پھر بھی اس کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے کہ نالائقوں، نااہلوں، غیر مستحق افراد کو کیوں آگے لایا جاتا ہے؟ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ تو اللہ کریم کی عدالت میں کس طرح ممکن ہے ایک مجرم کو؟ اور پھر ایک تھوڑا سا باریک نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ گناہگار اور مجرم میں بڑا فرق ہے۔ گناہگار اپنی غفلت اور کوتاہی سے ہوا ہے، اور پھر اس کے اندر شرمندگی پائی جا رہی ہے کہ میں گناہ کر بیٹھا۔ مجرم جو ہے وہ ضد، ہٹ درمی اور ڈھٹائی سے مجرم بنا ہے، اس کو قانون کا پتہ ہے پھر بھی اس کی خلاف ورزی کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو مجرم کو سزا ملنی چاہیے، اور وہاں تو ضرور ملے گی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے کہ قوم بھٹکتی ہوگی، گناہگار قوم کے بھٹکتے ہوں گے، کہ غلطی تو ہوگی لیکن تھے تو ہم پیار کرنے والے، تھے تو ہم اطاعت کرنے والے، تھے تو ہم اتباع کرنے والے۔
لیکن کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، ہم شرمندہ ہیں، رب کی بارگاہ میں کیسے جائیں؟ وہ ایک قوم نہیں، ساری قومیں بھٹکتی ہوں گی، سرگرداں ہوں گی، کس کو ڈھونڈے؟ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے؟ الا باذنہ، کس کو اذن، کس کو اجازت ملے گی؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیاتونی، میرے پاس لوگ آئیں گے، جب سب جواب دے دیں گے نا، آدم بھی، نوح بھی، ابراہیم بھی، ابراہیم علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ فَأَتَمَّ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے اپنے ابراہیم خلیل کو جب جب آزمایا، وہ تب تب کامیاب ہوا اور سرخرو ٹھہرا۔ وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے نہیں جائیں گے۔ اور وہ اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے چھری کے نیچے اپنی گردن رکھ دی، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے بابا جان آج تاریخ رقم ہو رہی ہے، آپ چھری چلائیں گے اور میری گردن پہ چلے گی اور دنیا کی نئی تاریخ دیکھے گی۔ وہ بھی سفارش کرنے نہیں جا رہے۔ وہ عیسیٰ جو روح اللہ ہیں، وہ موسیٰ جو رب سے باتیں کرنے کی ضد اور دیدار کرنے کی ضد کرتے ہیں، بڑے لاڈلے پیغمبر ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں آج میں نہیں جا سکتا، آج نہیں، وہاں میں نے ضد کر لی تھی کوہ طور پہ کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا، اللہ یہ بات ہے، اللہ یہ بات ہے، وہ وقت آج میں نہیں بات کر سکتا۔ تو لوگ آئیں گے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ، میں عرش کے نیچے سجدہ کروں گا، سجدے میں گر جاؤں، اور تب تک پڑے رہیں گے سجدے میں جب تک اللہ نہیں کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب تک کہیں گے نہیں حضور سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے، سجدے میں پڑے رہیں گے۔ پھر آواز آئے گی اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، سر تو اٹھائیں، کیا ہو گیا، کیا چاہیے؟ میں نے تو اتنا کچھ عطا کیا ہے، میں نے تو ساری کائنات میں آپ کو افضل ترین بنایا ہے، کون سی نعمت ہے جو میں نے عطا نہیں کی؟ میں نے تو بچپن سے لے کر ساری زندگی آپ کا خیال رکھا، ما ودعک ربک وما قلی، ایک لمحے کے لیے میں نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، آج کیا چاہیے؟ سر تو اٹھائیے، پیار کی بات ہو رہی ہے، آپ سر اٹھائیے، وسل، سوال کیجئے تو ہوتا، میں عطا کروں گا، میں دوں گا، مانگ مجھ سے کیا مانگنا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائے۔ سوال یہ ہے کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرک کی سفارش کریں گے جس نے مسجد چھوڑ کر قبرستان کی قبروں کو اپنی سجدہ گاہ بنا لیا؟ بدعتی کی سفارش کریں گے، سنت کو چھوڑ کر بدعات اختیار کر لی، تعلیمات نبوی سے بالکل انحراف کر لیا اور اپنی مرضی کا دین بنا لیا، اس کی سفارش کریں گے؟ جس کو پاکیزگی کا، طہارت کا ذرا خیال نہیں؟ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ کہتا ہے کوٹ کوٹ پیتی ہیں تو رب نال گلاں کیتی ہیں، مستی میں مذاق کرتا ہے رب کو،
مذاق کرتا ہے، مسجد میں جانے والے نمازی کو، زکوٰۃ ادا کرنے والے سخی کو مذاق کرتا ہے۔ اس طرح رب نہیں ملنا۔ بھی کون سا طریقہ ہے تیرا رب ڈھونڈنے کا؟ ٹھیک ہے نمازی میں غلطیاں ہیں، ٹھیک ہے سخی میں غلطیاں ہیں، حاجی میں بھی غلطیاں، وہ اپنی غلطیاں سدھاریں، نہ کہ حج کرنا ہی چھوڑ دیں، زکوٰۃ دینی چھوڑ دیں، نماز ہی چھوڑ دیں۔ کیا تعلیمات ہیں؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گناہگاروں کی سفارش کریں گے جو غلطی کر بیٹھے، بھول ہو گئی، غفلت ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، ان کی سفارش فرمائیں گے۔ اور یہ سفارش تو وہی ہے، اللہ نے اجازت دی اپنے پیغمبر کو، کر اپنے امتیوں کی سفارش۔ ویسے ہم بھی سفارش کرتے ہیں، آپ نے دیکھا سنا آزمایا ہے کہ جب ہم کسی بھائی کی نماز جنازہ پڑھنے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جینا شفا، اللہ ہم سفارشی بن کے آئے ہیں، فاغفر لہ، ہم سفارش کر رہے ہیں۔ سفارش مان پر کی جاتی ہے۔ بندہ اتنی جرت اور جسارت رب کی بارگاہ میں جا کرتا ہے جس کا کوئی تعلق ہوتا ہے، اللہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں تیرا کلمہ، میں نے تیری توحید کو مانا ہے، تیری نبی کی رسالت کو مانا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنے بھائی تیرے بندے کی سفارش کر رہا ہوں۔ اور ایسا بندہ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، آئینے میں اپنا منہ تو دیکھے، کس کی بارگاہ میں کتنی بڑی بات کر رہے ہو؟ اللہ میں نماز تو نہیں پڑھتا لیکن اس کی سفارش کر رہا ہوں۔ اللہ میں نے تیرے نبی کی کسی بھی سنت پہ عمل نہیں کیا لیکن میں پھر بھی سفارش کر رہا ہوں۔ بھئی کچھ تو میل کھاؤ نا، کچھ تو طریقہ ملا جلا ہونا چاہیے۔ شرمندگی نام کی چیز ہی کوئی نہیں۔ اتنا لمبا سفر کر لیا، 500 میل سفر کر کے بھائی کے جنازے میں آیا ہے، باہر کھڑا، اندر فرض نماز ہو رہی ہے اور میں نے نماز نہیں پڑھنی، اندر نماز ہو رہی ہے، میں اپنے سگریٹ سلگا کے کھڑا، میں سگریٹ پیوں گا، میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں نے رب کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرنا لیکن سفارش کرنی ہے۔ اور بھلے آدمی کیا مذاق کر رکھا ہے تو نے؟ سوچ تو سی کر کیا رہا ہے؟ کس طرح تو کر رہا ہے؟ اس کا بھی کام خراب کر رہا ہے۔ اللہ کہیں پوچھ ہی نہ لے تیرے سفارشی کیسے ہیں، اور تیرے دوست کہیں تو بھی تو ویسا نہیں ہے، اور تیرے سارے جو سفارشی سارے شرابی کبابی بدکار لوگ ہیں، تو بھی تو کہیں ویسا نہیں ہے۔ تیری سفارش میں کوئی نیک آدمی آیا ہی نہیں۔ پوری گراؤنڈ بھری ہوئی، جتنے سپورٹر ووٹر، جتنے نعرے لگانے والے چال باز مکار، سارے تیری سفارشی بن کے آئے ہیں تیرے جنازے میں۔ پوری ان ہزاروں کی تعداد میں 10 بندے بھی نیک مجھے نظر نہیں آ رہے، 10 بندے بھی نیک نہیں ہیں۔ نیکوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میڈیا آ گیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، تصویریں بن رہی ہیں، سارے بڑے بڑے اکابر جو معاشرے کے معزز ترین لوگ آگے آگے کھڑے ہیں، لائنیں بن گئی ہیں، اور کوئی جو ہے نا نمازی آدمی وہ قریب نہیں آنے دے رہا۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اخبار میں چھپے گی تصویر ان کی، گورنر صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، جو پڑھا رہا ہے اس کا نام ہی کوئی نہیں۔ اخبار میں تصویر چھپی، ٹی وی پہ تصویر آئی، گورنر صاحب، صدر صاحب، فلاں صاحب نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں پڑھائی کس نے کوئی پتہ نہیں۔
ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، نہ زندگی میں ضرورت محسوس کی، نہ نماز جنازہ میں ضرورت محسوس کی کہ کوئی نیک آدمی کو اللہ کا بندہ آگے دعائی کر جائے. یہ بھی ایک سفارش ہے. تو جیسی سفارش ہوگی ویسا ہی سلوک ہوگا نا. ایک اور بات عرض کر دوں، ہم اذان سنتے ہیں، فرمانے پیغمبر ہے اذان سنو، پھر قولوا مثل ما یقول، جس طرح وہ اذان کہتا تم بھی کلمے کہتے جاؤ. ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پہ درود پڑھو. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے. ہمارے پاس فرصت ہی نہیں نماز اذان سننے کی، لیکن توفیق دی رب نے، ہم نے سنی. اور وہاں بعد میں جب ہم نے دعا پڑھی درود شریف کے ساتھ دعا بھی پڑھی، وہ پڑھتے ہیں وَبَعْثُ مقام محمودہ، پڑھتے ہیں نا وَبَعْثُ مقام محمودہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما. یہ بھی ایک سفارشی قسم کی ہو رہی ہے. ہماری کیا مجال، ہماری بساط کے ہم امام الانبیاء کے بارے میں سفارش کریں کہ اللہ تو مقام محمود دے دے. لیکن انداز وہی ہے سفارش کرنے کا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارا مقام تو نہیں ہے کہ ہم سفارش کریں، بلکہ ہم تو ان سعادت مندوں میں اپنا نام لکھوا رہے ہیں، ان خوش نصیبوں میں اپنا نام لکھوا رہے ہیں جو آج بھی ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ وَبَعْثُ مقام محمودہ. میرا نبی، میرا پیغمبر مقام محمود میں کھڑا ہوگا، جائے گا تو میں پیچھے جاؤں گا نا. وہ جائیں گے تو میں جاؤں گا نا. اور میں تو اپنی لائن سیدھی کر رہا ہوں، میں تو اپنی سعادت مندی اور اپنی خوش نصیبی بنا رہا ہوں. اور آ جاؤ نام لکھوا لو اپنے اپنے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے نام لکھوا لو، اور نبی کے چاہنے والوں میں اپنے نام لکھوا لو. آج لکھوا لو، کل نہیں. اب پچھتائے کیا ہود جب چڑیاں چوگیں کھیت، جب موت کی آغوش میں چلے گئے پھر نہیں. زندگی میں اپنے اپنے نام لکھوا لو. اللہ کی محبت میں، اللہ کے نبی کی محبت میں اپنے اپنے نام لکھواتے چلے جاؤ. یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو سفارش تھوڑی میرٹ پہ بندہ پورا ہو، اگر کچھ غفلت ہو، کوتاہی ہو تھوڑی سی، وہ بھی کسی کا حق مار کے نہیں، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن سراسری نالائق، غیر مستحق اور میرٹ پہ نہ اترنے والا، رب کا یہ نظام نہیں ہے.